اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ والوں، آداب عرض ہے۔ آج کل آپ لوگ ہر طرف اس بات کا ذکر سن رہے ہیں اور کہ لکھنؤ کو آباد ہوئے 250 سال ہو گئے، اور اس 250 سال کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں، اور اپنے اپنے لیول پہ لوگ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا موقع ہے جس میں لکھنؤ اور لکھنؤ کے بارے میں، لکھنؤ کے تہذیب و تمدن اور تاریخ کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے، یاد کرنے کا موقع ملے۔ اس کوشش میں بہت سے لوگ سرگرداں ہیں۔ اکثر ایسا بھی دیکھا کہ لوگ گلیوں میں گھوم گھوم کر پرانی یادوں کے نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کافی سنجیدہ ہیں۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ 1775 میں جب آصف الدولہ فیض آباد خیر آباد کہہ کر لکھنؤ میں آ بسے اور انہوں نے اپنی حکومت کا مرکز لکھنؤ کو ہی قرار دیا۔ آئیے مختصر میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا، اور لکھنؤ کیسے اور کس طرح سے آباد ہوگا، اور اس کا عروج کیسے شروع ہوا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ شہر جب آباد ہوتے ہیں تو محلوں کا وجود بھی آنا بھی ضروری ہے۔ لکھنؤ کی بنیاد کب پڑی، یا یہ کہ اس وقت کتنے اور کون محلے آباد تھے، یہ ذرا کہہ پانا مشکل ہے۔ اس پہ بہت سے متضاد باتیں تاریخ میں ملتی ہیں، اور لیکن اس کے بارے میں یہاں پر بات کرنا اور اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ البتہ اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ وہ لکھنؤ جو ترقی کر کے علم و ادب اور مکارم اخلاق کا گہوارہ بنا، اس کی بنیاد اکبر بادشاہ کے عہد میں پڑی تھی۔ اکبر نے 1590 میں جب ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، تو صوبہ اور صوبیدار کا مستقر یعنی مرکز لکھنؤ ہی میں قرار دیا تھا۔ اسی زمانے میں بجنور کے ایک بزرگ شیخ عبد الرحیم کو لکھنؤ میں جاگیر مرمت ہوئی، اور وہ یہاں آ کے مقیم ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ پیر محمد صاحب کے ٹیلے پر قیام کیا۔ شاہ پیر محمد صاحب بہت پہلے آ کر یہاں پر مقیم ہو چکے تھے، اور اسی زمانے سے ملے جلے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے شاہ مینا شاہ بھی لکھنؤ میں آ کر بسے تھے۔ اور ان تین بزرگوں یعنی شیخ عبد الرحیم اور شاہ پیر محمد صاحب اور شاہ مینا صاحب، ان تینوں بزرگوں کی موجودگی سے ہی آبادی بڑھی ہوگی اور محلے قائم ہوئے ہوں گے۔ لیکن دونوں بزرگان دین کی اقامت اپنے اپنے مقام ہی پر رہی، اور وہ وہیں پر مدفون ہوئے۔ اس لیے محلوں میں جو نئی وسعتیں ہوئی، اس کے بانی شیخ عبد الرحیم ہی کہے جا سکتے ہیں، جو ایک بڑی جاگیر کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے عمارتیں بھی بنوائی اور محلے بھی آباد کیے۔ جہاں تک ان کا تعمیر کردہ عمارتوں کا معاملہ ہے، اس کے صرف اب نام باقی رہ گئے ہیں، مثلا شیخن محلہ، پنچ محلہ، مبارک محلہ وغیرہ۔ ان کا مقبرہ نادان محل کے نام سے موسوم ہوا، اور اسی نام کی سڑک پر اب تک واقع ہے۔ ان کا قلعہ مچھی باون کہلاتا تھا، جس کا نام زندہ جاوید ہے۔ یہ قلعہ 26 محرابوں پر مشتمل تھا، اور ہر محراب میں 2 مچھلیاں بنی ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام مچھی باون رکھا گیا تھا، جو رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ بگڑ کر مچھی بھون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قلعہ فرما روایان اودھ نے بڑے اہتمام سے برقرار نہیں رکھا، بلکہ اس میں اضافے بھی کیے تھے، یہاں تک کہ اس کو آصف الدولہ کے نام سے نسبت ہو گئی تھی۔ غدر کی تباہ کاریوں میں یہ قلعہ انگریزوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ اتنا مسمار کر دیا گیا تھا کہ 20ویں صدی کے شروع میں اس کی صورت ایک اونچے ٹیلے کی رہ گئی تھی، جہاں سے دن بھر دونوں جانب گرد و غبار اڑا کرتا تھا۔ پھر اسی مقام پر میڈیکل کالج تعمیر ہوا، اور دونوں جانب بڑی بڑی خوشنما سڑکیں تعمیر ہو گئیں۔ ایک سڑک شاہ مینا روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شاہ مینا صاحب مرحوم اسی مقام پر مصروف خواب ہیں۔ صوفی جہاں انتقال فرماتے ہیں، وہیں مدفون بھی ہوتے ہیں۔ شاہ پیر محمد صاحب کا ٹیلہ
کہیں کہیں پر لچھمن ٹیلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مقتدر برہمن بھی آباد تھے۔ اکبر بادشاہ نے ان برہموں کے ساتھ بڑی بڑی مراعات کی تھی۔ ان لوگوں نے متعدد محلے قائم کیے، بسائے۔ ان کے نام تھے جیسے باجپئی ٹولہ، کٹاری ٹولہ، سودھی ٹولہ، اہیری ٹولہ، بنجاری ٹولہ وغیرہ۔ یہ سب محلے چوک کے قریب بسائے گئے تھے اور اب تک انہی ناموں سے آباد ہیں۔ قریب قریب اسی زمانے میں شہزادہ سلیم نے، جو بعد میں جہانگیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے، مچھی باون کے مغرب میں ایک منڈی تعمیر کروائی تھی جو مرزا منڈی کہلاتی تھی۔ اب وہاں اسی نام سے محلہ آباد ہے۔ شیخ عبد الرحیم کے سایہ عاطفت میں شیخ زادوں نے لکھنؤ کو آباد کیا۔ اسی زمانے میں بلگرام کے قاضی محمود نائب صوبے دار مقرر ہو گئے تھے۔ ان کی سرکردگی میں محمود نگر، منصور نگر، فاضل نگر اور شاہ گنج کے محلے بسائے گئے۔ منصور نگر اور شاہ گنج علاقوں کے درمیان اکبر بادشاہ کے نام پر موسوم اکبری دروازہ بھی تعمیر ہوا۔ یہ تمام محلے اور اکبری دروازہ بدستور قائم ہیں، حالانکہ اکبری دروازے کی حالت بہت ہی خستہ ہے اور اب بڑی مشکل سے ہی دکھائی دیتا ہے۔ اکبری کے عہد میں اور اسی بادشاہ کی اجازت سے گھوڑے کے ایک فرانسیسی تاجر نے لکھنؤ میں اقامت کی اور 4 مکانات اپنے لیے بنوائے۔ جب وہ چلا گیا تو یہ ساری املاک باغ کے سرکار ضبط ہوئی اور بالآخر عہد عالمگیر میں ملا نظام الدین کو سکونت کے لیے مرحمت ہوئی۔ وہ اپنے خاندان سمیت آ کر بس گئے اور رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ آس پاس کی عمارتیں شامل ہو کر یہ علاقہ فرنگی محل کے نام سے موسوم ہوا اور اب تک علم و ادب کا مرکز ہے۔ شاہ جہاں کے دور میں ایک رسالدار اشرف علی خان نامی نے لکھنؤ میں اقامت کی، ایک محلہ آباد کیا جو ان کے نام پر اشرف آباد کہلاتا ہے۔ یہ محلہ بھی بدستور برقرار ہے۔ ان تمام محلوں کے علاوہ کچھ اور بھی محلے بسائے گئے ہوں گے جن میں اب بھی کچھ اپنے اصلی نام پر موجود ہوں گے یا موجود ہیں۔ یہ تمام تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ لکھنؤ کے آباد ہونے کی ابتدائی صورت بالاجمال سامنے آ جائے۔ تاریخ کا یہ مطالعہ واضح کرتا ہے شہر کی پہلی آبادی چوک کے قریب قرب و جوار میں بسی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پٹھانوں وغیرہ کی آبادی جو سمت مشرق تھی، اس کے آثار بہت پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ اودھ کے حکمرانوں کا یہ بھی ایک احسان ہے کہ انہوں نے بسط ہزار اہتمام پرانے محلوں کو ان کے پرانے ناموں سمیت برقرار رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ بدل جانے پر بھی وہ محلے یا وہ پرانے محلے یا پرانے ٹھکانے اب تک اپنی اصل ناموں سے ہی مشہور ہیں۔ اودھ میں حکومت صحیح معنوں میں پوری طرح برسر اقتدار آئی تھی۔ اس کا سلسلہ نواب سعادت خاں برہان الملک سے شروع ہو کر واجد علی شاہ پر ختم ہوا تھا۔ یہ دور اقتدار 125 برس تک قائم رہا تھا، جس میں پہلے 3 حکمراں یعنی برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ فیض آبادی کو اپنا دارالحکومت بناتے رہے تھے۔ اس دور میں مغل سردار لکھنؤ میں فوجی پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض نے محلے آباد کر لیے تھے جن کے نام سید حسین خاں کا کٹرا، ابو تراب خاں کا کٹرا، بیزن بیگ کا کٹرا، محمد علی خاں کا کٹرا، خدا یار خاں کا کٹرا اور سرائے معالی خاں تھے۔ یہ محلے بھی برقرار ہیں اور قریب قریب سبھی اب تک آباد ہیں۔ چوتھے فرما رواں نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کی سکونت ترک کر کے لکھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ان کے ساتھ بہت بڑی آبادی اسی شہر میں منتقل ہو گئی اور تیزی کے ساتھ محلے آباد ہوتے گئے، جن کے زیادہ تر وہی نام رکھے گئے تھے جو فیض آباد کے محلوں میں تھے۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، نخاس، دولت گنج، نواب گنج، بیگم گنج، یحییٰ گنج، بھوانی گنج، بالک گنج کشمیری محلہ، نواز گنج، تحسین گنج، خدا گنج، امبر گنج، محبوب گنج اور توپ دروازہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے وزیر خارجہ جھاؤلال نے خیالی گنج اور جھاؤلال کا پل اور محلہ بسایا۔ وزیر اعظم مہاراجہ ٹکایت رائے نے ٹکایت گنج اور ٹکایت رائے کا بازار بسایا۔ سورت سنگھ نے اپنے نام سے احاطہ بنوایا۔ نواب کی خانگی داروغہ نے خانسامہ کا احاطہ آباد کیا۔ نواب کی والدہ بہو بیگم صاحبہ نے علی گنج کی بنیاد رکھی اور نگریہ نام کا محلہ بسایا۔ حسن رضا خان نے محلہ حسن گنج آباد کی۔ ٹکایت رائے نے راجہ کی بازار نام کا محلہ بھی بسایا۔
خود بادشاہ نے اپنے صاحبزادے وزیر علی خان کی رہائش کے لیے محل بنوایا تھا، جس کی وجہ سے ایک پورا محلہ وزیر گنج کے نام سے بس گیا اور قریبی دوسرا محلہ گولا گنج مارز وجود میں آ گیا۔ آصف الدولہ کے بعد سعادت علی خان نے جنگلی گنج، مولوی گنج، مقبول گنج، رستوگی ٹولہ، ڈالی گنج اور اپنے نام سے منسوب سعادت گنج کے محلے آباد کیے، نیز گولا گنج کو ترقی دی۔ نصیر الدین حیدر نے گنیش گنج اور چاند گنج کے محلے آباد کیے اور حضرت گنج کی بنیاد ڈالی، جس کی تکمیل امجد علی شاہ نے کی۔ اس طرح وہ کام جو آصف الدولہ نے شروع کیا تھا وہ امجد علی شاہ کے دور میں مکمل ہوا۔ واجد علی شاہ کے وقت تک پورا لکھنؤ آباد ہو گیا تھا اور اس کی بہار شباب تک پہنچ چکی تھی، جو غدر کے بعد زوال پذیر ہوئی اور ہوتی چلی گئی اور آج تک زوال پذیر ہے۔ ان محلوں کے ذکروں کے ساتھ کچھ ایسے مقامات بھی تھے جو اپنے حلقوں میں رہنے والوں کے پیشوں کے نام سے موسوم ہو گئے تھے، مثلاً پھول والی گلی، بتاشے والی گلی، ڈور والی گلی، پارچے والی گلی، فینس والی گلی، ٹاپے والی گلی، گدھے والی گلی، بھینسے والی گلی، برگد والی گلی وغیرہ وغیرہ۔ یہ محلے اس لیے گلی کہلاتے تھے کہ اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں اور ان گلیوں میں انہی پیشہ وروں کی سکونت بھی تھی اور وہی کاروبار بھی کرتے تھے۔ ہر مخصوص گلی میں اسی گلی کے نام کے پیشہ ور رہا کرتے تھے، جیسے کنگھی والی گلی میں کنگھی بنانے والے رہا کرتے تھے، دوسرے لوگ شاذ و نادری وہاں سکونت اختیار کرتے تھے۔ یہ گلیاں اور ان میں رہنے والے اپنا علیحدہ سماج بنائے ہوئے تھے۔ یہی کیفیت 20ویں صدی کے شروع میں تھی، اس کے بعد تو نام رہ گیا، لیکن آبادی کسی مخصوص پیشہ اور طبقے کے اسی کے منسوب محلے میں باقی نہیں رہی، دوسرے لوگ بھی آ کے بس گئے۔ آصف الدولہ کے دور ہی میں آبادی کی نوعیت حلقہ وار علاقوں میں مسلم ہو گئی تھی۔ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ جن محلوں کے ذکر کیے گئے ان میں آباد ہو گئے تھے۔ پھر بھی چوک کے متصل پرانے ہندو علاقوں اور اشرف آباد کے قرب و جوار میں ہندو آبادی تھی۔ اول الذکر محلوں میں زیادہ تر برہمن اور دوسرے علاقوں میں قائس برادری کے لوگ رہتے تھے۔ کشمیری محلے میں کشمیری آباد تھے، باقی محلوں میں مشترک آبادی تھی، اور ان تمام محلوں کی جغرافیائی نوعیت واضح کرتی ہے کہ پرانے زمانے میں ساری آبادی ان محلوں اور علاقوں میں آباد تھی جو بعد میں دولت گنج، سعادت گنج اور وزیر گنج وارڈوں میں شامل کر لیے گئے تھے۔ ان وارڈوں کے علاوہ بعض رؤسا اور عمائدین کے دور شاہی سے ہی دور دور علاقوں میں ڈیوڑیاں اور محل سرائیں تعمیر کی گئی تھی، لیکن ان مقامات پر کوئی عوام کی بستی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہماری آبادی بہت زیادہ نہیں تھی اور سارے شہر میں شہری پورے سکون اور آرام کے ساتھ ذکر کیے گئے محلوں میں ایام گزاری کرتے تھے۔ بہت سے محلے جہاں آج گنجان آبادی ہے تخمیناً 100 برس قبل بالکل غیر آباد تھے، مثلاً نشاد گنج، لال باغ وغیرہ، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ بارود خانے کا محلہ ایک جنگل تھا جہاں دن کو گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ بات کہنے میں آتی ہے کہ ہماری پرانی آبادی نے اپنی سکونت تبدیل کرنے سے ہمیشہ اجتناب کیا تھا۔ چنانچہ آج بھی پرانے محلوں کے پرانے کھنڈرات میں زیادہ تر وہی لوگ آباد ہیں جن کے بزرگوں نے دور شاہی میں ابتداً وہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اپنی جائے اقامت بیشتر انہی لوگوں نے بدلی ہے جو معاشیات یا دوسرے ضروریات زندگی کے تحت تبدیل اقامت پر مجبور ہو گئے تھے۔ تعمیر مکانات میں بھی سارا انتظام یا سارا نظام آج کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف تھا۔ ہر محلے میں کسی نہ کسی رئیس کی ڈیوڑی یا محل سرا، کم سے کم ایک یا دو اور بعد میں متعدد ڈیوڑیاں یا محل سرائیں تھیں۔ یہ عمارات بلند بالا، وسیع و عریض اور بڑے شان و شکوہ کی مالک تھی، لیکن انہی سے متصل متوسط طبقے یعنی مڈل کلاس والوں کی چھوٹے چھوٹے مکانات اور غریبوں کی جھوپڑیاں یا چھپر کٹ آباد رہا کرتے تھے، اور ان تمام فرق کے باوجود رہنے والوں کی زندگی بلا کسی تکلف و تکلیف کے بسر ہوتی تھی۔ امیروں کے محل نہایت مجلہ، مصفہ، مختلف رنگوں سے مزین، اور ان کی ساری شان و شوکت دل فریب اور جاذب نظر ہوتی تھی۔ ہر گھر پر گھڑی نصب ہونا ضروری تھا۔ الصبح کسی بلندی سے ایسی عمارات کا نظارہ بہت ہی پرلطف ہوتا تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا علاقہ جگمگا اٹھا ہے، لیکن پہلو میں ہی چھوٹا سا اور میلا سا مکان یا دکان دے کر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور ایسی مثالیں ہر محلے میں ملتی تھی۔ مثال کے طور پر لے لیجئے، وزیر گنج میں نواب زیغم الدولہ کا محل تھا، جس کا پھاٹک اتنا بلند بالا تھا کہ ہاتھی بہت آسانی سے گزر جاتا تھا۔ لیکن اسی املاک کے قرب و جوار میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکان اور دکانیں تھیں۔ اس املاک کا رقبہ اتنا وسیع تھا کہ پورا بلند باغ اسی میں شامل تھا۔ جہاں تک پرانے لوگوں کو یاد ہے، ان کا ذکر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کا پھاٹک اسی مقام پر تھا جہاں آج اقبال منزل کا صدر دروازہ واقع ہے۔ اس املاک کا وہ حصہ جہاں زیغم الدولہ کی سکونت تھی، مرحوم مہاراجہ محمود آباد نے ورثائے نواب مرحوم سے خرید کر اقبال منزل تعمیر کرائی تھی۔ اسی طرح جہاں آج امین آباد اور نذیر آباد واقع ہیں، یہ ساری املاک امجد علی شاہ کے وزیر امین الدولہ کی ملکیت تھی۔ ان کے آخری یادگار غنی احمد مرحوم تھے۔ غنی احمد مرحوم کی محل سرا امین آباد پارک کے جنوب میں تھی، اور موجودہ امین آباد اور نذیر آباد کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، جن کا نمونہ آج بھی امین آباد پارک سے متصل چھوٹی چھوٹی میوہ فروشوں کی دکانوں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ان دونوں علاقوں میں یعنی وزیر گنج اور امین آباد کے سارے انہدام اور تعمیر نو کا تغیر آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ محلوں میں مکانات کی تعمیر کرنے کا اسلوب بھی آج سے مختلف تھا۔ زمین کا مالک، خواہ وہ اس کی حقیقت ہو یا مکان بنوانے کے لیے کسی رئیس سے حاصل کردہ ہو، اپنی آسائش و سہولت ملحوظ رکھ کر اپنا مکان بنوا لیتا تھا، اور اسی پر اکتفا کر کے عموماً لوگ زندگی بسر کر ڈالتے تھے۔ روسا اور عمرہ کے محل اور محل سرائیں بڑے تزک و احتشام سے بنی ہوئی تھیں، لیکن ان کا ذوق و شوق آئے دن نئی نئی تبدیلیوں اور اضافوں پر آمادہ کرتا رہتا تھا۔ بعض روسا کے یہاں سال میں 6 ماہ معمار اور مزدور لگے رہتے تھے۔ دولت کے فراوانی اور اشیاء ضروری کی ارزانی کے زمانے میں ہر چیز سستی تھی، اور ہر کام بہت کم خرچ میں انجام پا جاتا تھا۔ مکان بھی سستے تھے اور ان کی تعمیر میں بھی بہت کم خرچہ ہوتا تھا۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارا آج کا وجود، ہمارے آج کی پہچان ہمارے ماضی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم کو اسی لیے انتہائی شدت کے ساتھ اپنے ماضی کے معاملات کو، حالات کو، نشانات کو اور ماضی میں ہونے والی باتوں کو، تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بچا کے پرزرو کر کے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ماضی غائب ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، تو ہمارے آج کے وجود کو پہچان پانا اور اس کے بعد باتوں کو جان پانا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے تاریخ کو پرزرو کرنا، تاریخ کو محفوظ کرنا، یہ ہر شہری کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اب لکھنؤ کے بانی آصف الدولہ بہادر کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب شجاع الدولہ کی خبر وفات سنتے ہی ریزیڈنٹ نے فوج ہر طرف تعینات کر دی۔ ان کی والدہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے ایلچ خان کو طلب کر کے کہا، فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دے، اور ریزیڈنٹ سے جا کے کہو کہ شجاع الدولہ اور انگریزوں سے جو معاہدہ ہوا تھا، کیا وہ اتنا کمزور تھا کہ اس قدر جل ٹوٹ جائے؟ ہم تو اس کو قیامت تک کے لیے مضبوط سمجھتے تھے۔ اگر یہ جرات کلکتہ کے انگریزوں کے حکم سے ہوئی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ نواب وزیر مرے ہیں، فوج اور بیٹے زندہ ہیں۔ ریزیڈنٹ نے یہ سن کر اپنی فوج ہٹا لی اور ایلچ خان نے ریاست کی فوج ہر طرف تعینات کر دی۔ دوسرے دن جب جناب عالیہ نے بہو بیگم سے کہا کہ آصف الدولہ کا نواب اور سعادت علی خان کو پیش دست بنا کے انتظام وہ کرے، انہوں نے کہا کہ آپ کے تو کئی ہیں، میرا تو ایک ہی ہے، یہی سب کچھ ہوگا۔ جناب عالیہ خاموش ہو گئی۔ تیسرے دن آصف الدولہ مسند نشی ہوئے اور اپنے مصاحب میر مرتضیٰ عرف آغا جانی کو مختار الدولہ ہیبت جنگ 7000 منصب اور ماہی مراتب دے کر اپنا نائب بنا دیا۔
یہ پست فطرت اور جاہل تھا۔ شجاع الدولہ اور سب اس کی مصابحت پر سخت ناراض تھے۔ پرانے کار پرواز ایلچ خان، راجہ سورت سنگھ، راجہ پڑ چند نے شہر چھوڑ دیا۔ جناب عالیہ نے حکم دیا کہ سارا سامان عمارت ان سے چھین لیا جائے، اور آصف الدولہ کو سخت سرزنش کی، مگر انہوں نے محل سے نکل کر دادی کے حکمی تعمیل سے روک دیا۔ مختار الدولہ کا دورہ ہوا۔ نواب شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ بد انتظامی پھیل گئی، آمدنی کم ہو گئی، خرچ بڑھ گیا۔ اس کے بہانے سے نواب نے کئی دفعہ روپیہ اپنی والدہ سے لیا۔ آخر انہوں نے عاجز آ کر انکار کر دیا۔ قدیمی کارگزار چلے گئے۔ سعادت علی خان کی طرف سے وہ مطمئن نہ تھا، چاہتا تھا کہ روہیل کھنڈ کی گورنری سے ان کو الگ کر کے بے دست و پا کر دیا جائے۔ اس لیے نواب کو آمادہ کر کے میجر فلر سے، جو کہ ریزیڈنٹ تھا، نواب کا یہ پیغام پہنچایا کہ سعادت علی خان میرے پاس رہا کریں، میں ان سے بھائیوں کا سا سلوک کروں گا۔ ریزیڈنٹ نے کہا کہ شجاع الدولہ انہیں گورنر بنا چکے ہیں، کوئی نافرمانی بھی ان سے نہیں ہوئی ہے، ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ مختار الدولہ نے ریزیڈنٹ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اس کے صلے میں بنارس، جونپور، غازی پور اور پٹنہ کمپنی کو دے دیا جائے گا۔ سعادت علی خان ہٹا دیے گئے اور ایک عہد نامے کے ذریعے کمپنی کو 4 ضلع حوالے کر دیے گئے۔ سعادت علی خان کا 3 لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ معین ہو گیا، اور وہ ریزیڈنٹ کے ذریعے بنارس جا کر درگا کنڈ میں مقیم ہو گئے۔ لکھنؤ میں قیام۔ مختار الدولہ نے نواب کو لکھنؤ منتقل ہونے کا مشورہ دے گیا۔ وہ ماں اور دادی کے سرزنش سے عاجز تھے، اس کو بھی انہی سے خطرہ تھا۔ دونوں نے فیض آباد چھوڑنا ہی مناسب سمجھا، مگر لکھنؤ آ کے ان میں ذہنی انقلاب پیدا ہو گیا۔ شراب چھوڑ دی، بھنگ پینے لگے۔ دل نکلنے سے 2 گھڑی پہلے بیدار ہو کر ملا محمد کو بٹھا کے قرآن پڑھتے تھے، پھر نماز، اس کے بعد صحن میں خاک پر بیٹھ کر سجدہ شکر کرتے اور بہت خضوع سے بار الہی میں عرض کرتے، یا بارہ الہی، میرے جسم کے نیچے کا حصہ ناقص ہے، تو نے مجھے یہ مرتبہ دیا، اگر کسی غریب گھر میں پیدا ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ اس کے بعد ہاتھی پر تفریح کے لیے جاتے اور واپس ہونے پر پرچہ اخبار پڑھتے۔ ملکی انتظام کے لیے بھی وہ بہت دور رہتے تھے۔ ادھر مختار الدولہ نے ریزیڈنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان سے نواب کے خلاف کہنا شروع کیا۔ بعض ہوا خواہوں نے نواب کو مطلع کیا، مگر وہ تحمل کرتے رہے۔ جب سالار جنگ نے سمجھایا کہ اتنی غفلت نہ چاہیے، تو انہوں نے بسنت علی خان سے اس کا قتل کروا دیا۔ ایلچ خان نے جب یہ سنا تو نواب کو عرضی لکھی کہ غلام نمک خوار قدیم مشتاق قدم بوسی ہے، یعنی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کہاں تک مارا مارا پھرے، مال دنیا سے جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے۔ امیدوار ہوں کہ زیر قدم زندگی گزار دوں۔ نواب ملک کے انتظام کے لیے فکر مند تھے اور مسترب بھی۔ سمجھے کہ ایسا نائب کہاں ملے گا۔ اسی وقت درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور شکوہ آباد کے عامل کو لکھا کہ جب خاندان مذکور داخلہ عملداری سرکار ہوں تو بہت احترام سے پیش آنا۔ ایلچ خان منزل بمنزل مہمانی کھاتے لکھنؤ پہنچے۔ پہلے حسن رضا خان استقبال کو گئے، پھر نواب نے خود استقبال کیا، خواصی میں بیٹھا کے لائے اور ملکی انتظام ان کے سپرد کیا۔ انہوں نے بہت عمدہ انتظام کیا، مگر 1 ہی سال کے بعد فالج میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد مرزا حسن رضا خان قدیمی خیر خواہ ہونے کی وجہ سے نائب ریاست ہوئے اور سرفراز الدولہ خطاب ملا۔ وہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ ریزیڈنٹ کی سفارش سے مرزا حیدر بیگ ان کے پیش دست بنائے گئے اور امیر الدولہ خطاب عطا ہوا۔ ٹکایت رائے کو مہاراجہ کا خطاب ملا اور وہ حسن رضا خان کے منیب مقرر ہوئے۔ ان لوگوں نے ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ حیدر بیگ کی سفارش سے تفضل حسین خان علامہ کو عہدہ وکالت ملا اور وہ کلکتے بھیج دیے گئے۔ راجہ جھاؤ لال کا اخراج۔ ہر معاملے میں انگریزوں کی مداخلت اور طلب زر سے آصف الدولہ سخت پریشان تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ ریاست سے دستکشی کا ارادہ کیا۔ جھاؤ لال جو اس خاندان کے قدیمی جانثار تھے، انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، جس میں آصف الدولہ بھی شریک تھے۔ جھاؤ لال نے زمان شاہ بادشاہ کابل کو ایک
اور ہندوستان میں سندھیا، پٹیل، ہولکر، گائیکواڑ، نواب احمد علی خان، بنگال کے نواب شمس الدولہ کو خط لکھا کہ ہم سب مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیں۔ رائے بالک رام ان خطوط کا کاتب تھا۔ کسی طرح یہ راز انگریزوں پر کھل گیا اور خطوط ریزیڈنٹ کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے نواب سے شکایت کی اور کہا کہ سرکار عالی کا دوست ہمارا دوست اور دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اس طرح ہمارا دوست سرکار عالی کا دوست اور دشمن سرکار عالی کا دشمن ہے، اور یہ بات ابتدا سے داخل عہد نامہ سرکار میں ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت تاریخی حقیقت ہے کہ آصف الدولہ کے دور میں جھاؤ لال نے شروعات کی تھی، اور ان سب لوگوں سے جن کا ذکر کیا گیا ان سے مل کر انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کی، جو کہ ناکام رہی۔ نواب آصف الدولہ نے اس کی تصدیق کی۔ ریزیڈنٹ نے کہا کہ جھاولار اور بالک رام نے ہندوستان سے ہماری حکومت کے خاتمے کی سازش کی ہے۔ ان کے خطوط حاضر خدمت ہیں۔ اب حضور ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو عزت سے رکھیں گے۔ نواب مجبور ہو گئے اور انگریز جھاولال اور بالک رام کو پٹنہ لے گئے اور حسب وعدہ عزت و احترام سے رکھا۔ ان دونوں کے اخراج سے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ نواب ہر وقت ہائے جھاولال کہتے رہتے تھے، اور وہ انگریزوں کی چیرہ دستی سے اتنا عاجز ہو گئے کہ حکیم شفائی خان ارشد سے پوچھا کہ کون سا مرض لا علاج ہے اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے بعد نہانے کی عادت سے استسقی ہو جاتا ہے، جو ایک لا علاج مرض ہے۔ اور اسی دن سے نواب نے کھانے کے بعد نہانے کی عادت ڈال دی۔ آخر استسقی ہو گیا اور 1211 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آصف الدولہ کے ذاتی اوصاف سن لیجئے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ آصف الدولہ لکھنؤ آنے کے بعد وہ نہیں رہے جو فیض آباد میں تھے۔ یہاں انہوں نے کاروبار حکومت کارگزار اور ہوشیار لوگوں کے سپرد کیا اور خود اپنی دلچسپیوں کو پروان چڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ مزاج میں کھلنڈرا پن تھا، تکل اڑاتے تھے جس میں مقیش کی جھلجھل 5 روپیہ قیمت کی ہوتی تھی۔ دل بادل ہاتھی کی شادی ہتھنی سے کی جس میں 200 ہاتھی براتی تھے، لاکھوں روپیہ اس میں صرف ہو گیا۔ بسنت اور ہولی کا جشن بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے جس میں 6 لاکھ روپے سالانہ خرچ ہوتا تھا۔ ہر سال سید سالار مسعود غازی کا میلہ دیکھنے جاتے تھے جس میں خدوم و حشم اور فوج دکاندار اور طوائفیں ساتھ ہوتی تھیں۔ 6 لاکھ روپیہ سالانہ اس میں بھی خرچ ہوتا تھا۔ علم و فنون کی سرپرستی میں وہ شجاع الدولہ سے بہت آگے تھے۔ علم، سیر و تاریخ میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ حافظہ بلا کا تھا، باکمال شاعر، رقص موسیقی کی دل دادا اور سیر و شکار کے شائق تھے۔ سخی اور جواد، شجاع اور بہادر، رحم دل، منصف، عادل، خدا پرست، تعمیرات کے شوقین، جدت پسند اور منچلے آدمی تھے۔ لکھنؤ کو ان کی وجہ سے نئی زندگی ملی۔ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی رگوں میں خون تازہ دوڑایا، اور رعایا اتنی خوشحال تھی کہ بقول سودا راہ رو آگے کہ اگر پڑا ہو گہر، راہ رو آگے اگر پڑا ہو گہر، دور ٹھوکر سے کر رواں ہوئے۔ اب آصف الدولہ نے لکھنؤ کی شکل بالکل ہی بدل دی۔ فیض آباد کی آبادی اور دھوم دھام جو شجاع الدولہ کے زمانے میں تھی، لکھنؤ منتقل ہو گئی، اور دلی سے آنے والے قافلوں کا رخ فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کی طرف مڑ گیا۔ شہر کی وسعت ناکافی ہو گئی تو 52 گاؤں ملا کے اس کو وسیع کیا۔ نئے محلے آباد کے جن کے نام یہ ہیں: امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، وزیر گنج، ترمنی گنج، بھوانی گنج، بالک گنج، نواز گنج، تحسین گنج، علی گنج، محبوب گنج، عنبر گنج، خیالی گنج، نخاس، خانسامہ کا ہاتھا، ٹکایت رائے کا بازار، حسین الدین خاں کی چھاونی، سورج سنگھ کا ہاتھا، نگریہ، توپ دروازہ، جھاؤ لال کا پل، یہ بھی ایک محلہ ہے۔ یہ پل دریا پر نہیں ہے، وسط شہر میں نشیب پر ہے۔ 400 ایرانی طرز کے باغ بنوائے جن میں شاندار عمارتیں، حوض، فوارے، روشیں، کیاریاں، درختوں کی قطاریں، پھولوں کے تختے، سبھی کچھ تھا۔ مرزا علی لطف کا بیان ہے کہ آصف الدولہ ہر روز ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھتے تھے۔ عمرہ
اور اہل شہر کو بھی عمارتوں کا شوق پیدا ہوا اور لکھنؤ عالی شان عمارتوں کا شہر بن گیا۔ ایک سیاح کا بیان ہے کہ لکھنؤ کی عمارتوں میں سنہرے گنبد اور گھڑیاں اس کثرت سے تھیں کہ جب ان پر روشنی پڑتی تھی تو سارا شہر جگمگا اٹھتا تھا۔ مولانا شرح لکھتے ہیں، ان دنوں شہر لکھنؤ ایسی رونق پر تھا کہ ہندوستانی میں نہیں، دنیا کا کوئی شہر اس کے اوج اور عروج کا مقابلہ نہ کر سکتا ہوگا۔ شجاع الدولہ جو روپیہ فوج اور جنگی تیاریوں میں صرف کرتے تھے، اس کو آصف الدولہ نے اپنی عیش طلبی اور شہر کی آرائش اور خوشحالی میں صرف کرنا شروع کیا اور چند ہی روز میں پوری دنیا کی دھوم دھام اپنے یہاں جمع کر لی۔ ان کا حوصلہ بس یہی تھا کہ نظام حیدرآباد ہو یا ٹیپو سلطان، کسی کا دربار کا کر و فر اور شان و شوکت میرے دربار سے زیادہ نہ ہو سکے۔